صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا موجود ہے خطیب کالا کوٹ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو حضرت صاحب تمامنا یہ دسیں گا کہ نکاح پڑھان کو اسلامی طریقوں کی ہے اور غلط طریقوں کی ہے، خاص کر ہمارا رواج بہت سارا غلط میں، جس مثلاً کئی میرے آمدنی محفلوں میں جانا شادیوں میں لوگ گواہ کا طور پر جینا مڑ کے کہیں ایک سلام کرے پھر دو سلام کرے، یا پہلے جینگا پھر بھی کوئی بہت سارے لوگ سلام کریں، پھر اس نے پوچھیں تم کیے گیا تھا جی، تم کیے تو آیا جی، ایک بہت بڑا لمبا ایک ناٹک ہے یعنی غیر رسمی طور پر اور غیر اسلامی طور پر، جس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو اس میں تو ہماری رہنمائی کریں گے کہ ویسے نحمدہ و نسلم علی رسول الکریم۔ نکاح پڑھاؤں گا صحیح دو طریقہ ہیں۔ جی جی ایک نہ کہ ہو جائے اصالتاً، اور ایک نہ کہ ہو جائے وکالتاً۔ جی جی یہ سمجھنا ہے ہم نے۔ اچھا، اصالتاً اور اور وکالتاً، وکالتاً۔ اصالتاً وہ نکاح ہے جس میں عورت اور مرد دوئے موجود ہیں، مجلس کے وچ موجود ہیں، یا کم از کم دواں گواہ کے سامنے موجود ہیں، جی جی ناکہ جنہاں کو نکاح کیو جا رہے ہوئے۔ اچھا ایک مرد یا دو عورت یا دو مرد، اگر دو مرد نہیں تو ایک مرد دو عورت کٹ تے کٹ اگواہ ہونا چاہیے۔ انہاں کے سامنے اگر عورت اور مرد جی جی ایک ان دوجا نال لین دین کو سودو کرے، مرد کے میں تیرے نال نکاح کیو، عورت کے میں قبول کر لیو، بس نکاح ہو گیو، یو ہے اصالتاً۔ اچھا اصالتاً ہاں، جی مہر دینو پے گو۔ اگر بوقت نکاح مہر کو ذکر نہیں کیو تا میں نکاح ہو جائے گو، لیکن مہر دینو پے گو۔ اچھا جڑو وکالتاً وہ یوں ہے کہ اگر عورت مجلس میں نہیں آ سکتی جی تو وہ اپنو ایک وکیل کرے کہ میری طرفوں فلانو آدمی وکیل ہے، فلانا شخص نال میرو نکاح پڑھا چھڑے، جی جی تو وہ وکیل جڑو ہے وہ دواں گواہ کے سامنے کہے گو کہ فلانی عورت کو نکاح میں فلانا مرد نال کر چھڑیو، یا اس بیٹھا موجود مہاراج نال میں فلانی عورت کو نکاح کر چھڑیو۔ باپ کو نام ضروری نہیں، اگر واقف ہیں کون دوجا کا تو ماں باپ کا نام کی ضرورت نہیں، اگر واقف نہیں تو پھر یوں بھی کہنا ضروری ہے کہ فلانا کی تھی فلانی کو نکاح میں اس مہاراج نال کر چھڑیو جس نے اپنا نکاح کی وکالت میں نہ دیتی ہے۔ یوں ہے نکاح کو صحیح طریقوں، اگواہ کو موجود ہونا ضروری ہے، نہ کہ کچھ کہنو۔ جی جی فقہائے کرام نے لکھے ہو ولا یجوز النکاح الا بحضور شاہدین، دو اگواؤں کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے، یعنی کہ اگواہ کچھ پڑھیں گا ہوں شاد و شاد ہوں تو فلان کروں تو اسرا کروں، یہ سب کچھ غلط ہے، جی جی اس کی ضرورت نہیں۔ بہت مختصر الفاظ میں نکاح جڑو ہے وہ منعقد ہو جائے، البتہ ایجاب و قبول جی جی اور کاٹتے کاٹ دو اگواہ کو ضرور موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جی اس میں مہر کو شرعی طور پر کے حکم رہے، فرض واجب یا مہر مستحب ہے؟ فرض ہے، مہر ایک حق ہے عورت کو جڑو دینو ہے، اگر بوقت نکاح مہر کو ذکر نہیں کیو تو مہر جڑو شرائط نکاح میں سے نہیں، نکاح پھر بھی ہو جائے گا لیکن دینو پے گو ہر صورت۔ جی کتنوں دینو پے گو، کہ ہونا پے گو، اس کی مدد ہم کتابوں دے لیں گا اور اس کو فیصلہ انشاءاللہ کر چھوڑیں گا اس وقت جس وقت یہ تنازع لگو کہ مہر مقرر نہیں ہوئے ہو، طلاق یا وفات کے بعد کہ مہر پائے گی وا، جی جی تو اس کو حل بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ میری مثل پائے گی تو جی اس جی نہ دیتو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں خطبہ کو پڑھنا حضرت؟ خطبہ کو پڑھنا مستحب ہے، اگر ایک ہی بار الحمدللہ رب العالمین کہہ چھڑیو تو خطبہ ہو گیو، اچھا صرف الحمدللہ کیا نال بھی خطبہ ہو جائے مستحب ہے، سنت مکمل بھی نہیں، اس کو سنت کا ترک ہونے کو گناہ نہیں ہو سے خطبہ دے بغیر، جی جی تو خطبہ پڑھنا مستحب۔ جنہوں خطبہ مسنونہ جنہیں کتابہ میں جرا لکھے ہوئے ہے، جی ہاں، وہ اگر نہیں کسی نے آتا تو اس کا دیکھو مقابلہ میں مساں کہو کہ ایک ہی بار اگر سبحان اللہ یا الحمدللہ کہو جائے تو وہ بھی خطبہ میں شامل ہو جائے گا، خطبہ ہو جائے سبحان اللہ گا۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔